نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم قرآن مجید کی تفسیر کر رہے ہیں اور آج کا سبق سورہ ہود کی آیت نمبر 18 سے ہے، تو انشاءاللہ شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا أولئك يعرضون على ربهم ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين۔ اس کا ترجمہ ہے، اور اس سے زیادہ ظالم کون ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھے؟ یہ لوگ اپنے رب کے سامنے پیش کیے جائیں گے اور گواہ کہیں گے کہ یہ ہے وہ لوگ جنہوں نے اپنے رب پر جھوٹ بولا۔ سن لو، ظالموں پر اللہ کی لعنت ہے۔ اچھا، تو یہاں پر جس بات پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ناراضگی کا اظہار فرمایا ہے وہ کیا ہے کہ جو اللہ پر جھوٹ گڑھ لے۔ دیکھیں، ویسے تو ظلم کیا ہے، ظلم کی تعریف کیا بتا دی گئی ہمیں قرآن اور حدیث میں کہ اللہ کوئی بھی گناہ جو ہے وہ ظلم ہے، ٹھیک ہے، لیکن جو شرک ہے، اللہ کے سوا کسی اور کو معبود بنانا یا اللہ کے ساتھ کسی اور کو وہ مقام دینا، اللہ کا شریک بنانا، یہ ظلم العظیم ہے، ٹھیک ہے۔ کوئی بھی گناہ جب انسان کرتا ہے نا تو وہ ظلم ہی ہوتا ہے، کیونکہ گناہ اور اللہ کی نافرمانی کے کام جو ہے یہ بندوں کو زیب نہیں دیتا۔ بندہ جو ہے وہ مخلوق ہے، اللہ تعالیٰ خالق ہے، اور اللہ ہی سے بندوں کو ہر چیز ملتی ہے۔ دنیا کی جو بھی نعمتیں ہیں، آخرت میں جو بھی نعمتیں اللہ تعالیٰ چاہے گا اپنے فرما برداروں کو دے گا، وہ سب کے سب فائدے اللہ کی طرف سے ہی ہے بندوں کے لیے۔ اور اللہ کو اپنے بندوں پر مکمل اختیار ہے کہ جب چاہے جو چاہے ان کے ساتھ معاملہ کرے۔ تو جب ہمارا خالق ہے جو ہر چیز پر قادر ہے اور ہم بندے ہیں، تو ہم کو صرف یہی زیب دیتا ہے کہ ہم اللہ کی فرما برداری میں زندگی گزارے۔ تو اس وجہ سے جب بھی اللہ کی نافرمانی کا کوئی بھی کام بندہ کرتا ہے تو وہ ظلم کر رہا ہوتا ہے۔ ظلم کس پہ کر رہا ہوتا ہے؟ اپنی جان پر ظلم کر رہا ہوتا ہے، جو اپنے رب کو ناراض کر رہا ہوتا ہے۔ اور یہ جب گناہ بڑا ہوتا ہے تو یا کفر اور شرک تک پہنچ جاتا ہے تو پھر یہ ظلم عظیم بن جاتا ہے، کیونکہ پھر وہ بندہ اللہ کی آخرت کی تمام نعمتوں سے محروم ہو کر ہمیشہ کے لیے جہنم میں خود کو لے جائے گا۔ اس لیے وہ اپنے آپ پر بہت بڑا ظلم کر رہا ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ من ازلم جو ہے وہ افضل کے وزن پر ہے۔ افضل یعنی سب سے بڑا، سب سے زیادہ افضل، سب سے زیادہ فضیلت والا، اکبر، سب سے بڑا۔ تو ازلم جو ہے سب سے زیادہ بڑا ظلم کرنے والا۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں کہ جو اس حد تک بڑا ظلم کرے، جو سب سے بڑا ظلم کیا ہے کہ انسان اللہ پر جھوٹ باندھے۔ اب اللہ پر جھوٹ باندھنے کے کیا معنی ہیں؟ تو دیکھیں، اس کے مختلف معنی ہیں۔ ویسے تو جب انسان کے پاس دین کا پیغام آتا ہے اور وہ اس کو قبول نہیں کرتا، اس کو جھٹلاتا ہے، تو گویا کہ وہ جھوٹ باندھ رہا ہے اللہ پر، کیونکہ اس کا ضمیر اس کو گواہی دیتا ہے، اس کے اندر تمام کائنات کی نشانیاں اسے گواہی دیتی ہے کہ یہ حق ہے کہ اللہ خالق ہے اور خالق موجود ہے، ہم اس کی تخلیق ہے، ہم اس کے بندے ہیں۔ تو پھر انسان جھوٹ ہی بول رہا ہوتا ہے اصل میں اللہ پر۔ اللہ کو جب جھٹلاتا ہے کہ نہیں، اللہ ایک نہیں ہے، تو وہ اللہ پر جھوٹ ہی باندھ رہا ہوتا ہے، کیونکہ اس کے پاس کوئی دلیل نہیں ہوتی۔ لیکن اس کے علاوہ دیکھیں، جو لوگ بتوں کو، ولیوں کو، دیوتاؤں کو، فرشتوں کو یا مسیح علیہ السلام کو اللہ کی اولاد بنا لیتے ہیں، یا اللہ ایسے سمجھ لیتے ہیں کہ ان ہستیوں کے پاس وہ صفات ہیں جو خالق کی صفات ہوتی ہیں، جو بغیر اسباب کے وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہستیاں میری مدد کر سکتی ہیں اور یہ اللہ کے سامنے میری سفارش کریں گی، اللہ سے میرے لیے جھگڑا کریں گی، مجھے اللہ کے عذاب سے بچا لیں گی۔ تو یہ سارا کیا ہے؟ یہ اللہ پر جھوٹ باندھنا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تو کہیں بھی قرآن میں، حدیث میں یہ دلیل نہیں دی
کہ یہ ہستیاں جو ہے جو بت ہیں جو ان کے معبودان باطلہ ہیں، وہ آگے بڑھ کے اللہ کے سامنے بول سکیں گے کچھ، یا اللہ نے اپنے کچھ اختیارات ان کو دیے ہوئے ہیں، تو گویا کہ ایسا عقیدہ رکھنا ایسے ہی ہے کہ اللہ پر انسان جھوٹ باندھتا ہے۔ پھر دوسری بات یہ ہو سکتی ہے کہ انسان کو اللہ نے نبوت کا علم نہیں دیا ہے، اللہ نے اس کو خاص ایسی فضیلت نہیں دی۔ انبیاء کرام کو اللہ تعالیٰ فضیلت دیتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو خاص اختیارات دیتا ہے، کچھ معجزات دیتا ہے، کچھ نشانیاں دیتا ہے، اور ان کو بندوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ بناتا ہے۔ لیکن اگر کوئی نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرتا ہے کہ میرے پاس نبوت ہے، یا میرے پاس وحی آتی ہے، یا میرے پاس ایسی اللہ کی طرف سے الہامات آتے ہیں، تو یہ بھی اللہ پر جھوٹ باندھنا ہے۔ اسی طرح انسان یہ کہے کہ مجھے خواب نہیں دیکھا ہو، لیکن وہ کہے کہ مجھے خواب میں یہ آیا۔ بعض لوگ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے خواب میں دیکھا اور مجھے یہ کہا گیا، اور اس طرح کے بعض لوگ باتیں بناتے ہیں اور لوگوں میں کچھ بدعات کو رواج دیتے ہیں، تو یہ بھی جھوٹ ہے۔ ایک حدیث ہے صحیح بخاری کی کہ سب سے بڑے جھوٹوں میں سے ایک یہ ہے کہ آدمی اپنی آنکھوں کو وہ چیز دکھائے جو انہوں نے نہیں دیکھی، یعنی جھوٹا خواب بیان کرے، ٹھیک ہے؟ تو جھوٹا خواب بیان کرنا ایسا ہی ہے جیسے اس کی آنکھوں نے تو نہیں دیکھا یہ خواب اور وہ خود بیان کر رہا ہے۔ اور اسی طرح اگر انسان اپنی عقل کو بیچ میں لاتا ہے، دیکھیں اگر اللہ تعالیٰ کے قرآن اور حدیث کے جو دلائل ہیں ان کو سمجھنے کے لیے یا ان کو جھٹلانے کے لیے اپنی عقل سے کام لیتا ہے، کہ عقل کے اس پر جج کرتا ہے کہ اچھا میری عقل تو اس بات کو نہیں مانتی، تو یہ سچ نہیں ہو سکتا، تو یہ بھی اللہ پر جھوٹ باندھنے کا ہی مترادف ہے۔ اس کے مختلف جگہوں پر قرآن میں اس کے قرآن اور حدیث سے ہمیں یہ دلائل ملتے ہیں۔ سورہ آل عمران 78، سورہ انعام 93، سورہ قصص 50، تو یہ ساری جگہوں پر یہ مختلف چیزیں جو ابھی ہم نے جانی ان سب کے دلائل ہیں مختلف جگہوں پر۔ اچھا، پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اولئک یعرضون علی ربہم ویقول الاشہاد ہؤلاء الذین کذبوا علی ربہم۔ اب اللہ تعالیٰ ان کا نقشہ بتا رہا ہے قیامت کے دن کیا ہوگا ایسے لوگوں کے ساتھ، کہ یہ مشرکین، یہ جھوٹے کفر کے دعوے کرنے والے منافقین، یہ سارے کیا ہیں، اللہ کے سامنے پیش کیے جائیں گے، اور اس وقت وہ رسوا اور ذلیل ہوں گے، اور سب گواہ جو ہوں گے ان کے جو بھی دنیا میں انہوں نے جھوٹ بولا اللہ پر، تو اس کے لیے گواہی دیں گے ان کے خلاف اس دن۔ تو وہ گواہی دینے والے کون ہوں گے؟ تو دیکھیں انبیاء کرام بھی گواہی دیں گے، اور صالحین بھی گواہی دیں گے، صالح مسلم بھی گواہی دیں گے، انسان کے عذاب تک گواہی دیں گے۔ اللہ تعالیٰ جسے چاہے اللہ تعالیٰ اسے پیش کر سکتا ہے، اللہ کا علم ہر چیز پر ہے، اللہ سے چھپا ہوا کچھ بھی نہیں ہے۔ تو پھر آگے کہا گیا الا لعنت اللہ علی الظالمین، تو ایسے لوگوں پر اللہ تعالیٰ کی لعنت کی گئی، اور لعنت کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ کی رحمت سے دور ہونا، اور جنت اللہ کی رحمت ہے۔ تو دیکھیں یہ جو ہے اللہ پر جھوٹ بولنا، تو انسان جو مومن ہے نا، گناہ تو مومن سے بھی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، تو لیکن مومنوں کے ساتھ اللہ کیا معاملہ کرے گا؟ مومنوں کو ایک حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے 2441، اللہ تعالیٰ مومن کو قریب کرے گا اور اس پر اپنا دامن ڈال کر پردے میں کرے گا، پھر کہے گا کہ تو فلاں گناہ پہچانتا ہے؟ وہ کہے گا ہاں اے رب، یہاں تک کہ جب اس سے اس کے گناہوں کا اقرار کروا لے گا اور وہ دل میں سمجھ لے گا کہ وہ ہلاک ہو گیا، تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا میں نے دنیا میں تجھ پر ان گناہوں پر پردہ ڈالا اور آج میں تجھے بخش دیتا ہوں، تو وہ اس کی نیکیوں کی کتاب دے دی جائے گی۔ لیکن کافر و منافق جو ہیں، جیسے کہ یہاں کہا گیا کہ ان کے لیے گواہی دیں گے اور ان کو سب کے سامنے گواہی دی جائے گی ان کے خلاف،
کیونکہ انہوں نے اللہ پر جھوٹ باندھا ہے تو ان کے گناہوں پر پردہ نہیں رکھا جائے گا، آخرت میں ان کو سب کے سامنے رسوا اور ذلیل کیا جائے گا، اور سارے گواہ ان کے خلاف پیش کیے جائیں گے۔ اور گواہوں میں ہمارے جو فرشتے ہمارے اعمال لکھتے ہیں وہ بھی گواہی دیں گے ہمارے خلاف، علماء کرام دیں گے۔ تو سارے جو گواہ دینے والے کفار کے خلاف کیا گواہی دیں گے کہ یہی لوگ ہیں جو اپنے پروردگار سے جھوٹی باتیں منسوب کرتے تھے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ محفوظ رکھے، کیونکہ دیکھیں اللہ کی طرف سے لعنت ہونا کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ شیطان بھی ملعون ہے، شیطان پر اللہ تعالیٰ نے لعنت کی، اور وہ اب ہمیشہ کے لیے، جس پر اللہ کی طرف سے لعنت ہو جائے تو ہمیشہ کے لیے اللہ کی رحمت سے محروم ہو جاتا ہے۔ اور اس سے ایک سائیڈ کی بات یہ ہے کہ انسان بعض اوقات غصے میں دوسرے مسلمانوں پر لعنت کر دیتا ہے، تو یہ لعنت ہمیں نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ لعنت جو ہے وہ اللہ سے رحمت کی محرومی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم کسی بھی مومن کے لیے کبھی بھی یہ نہ سوچے کہ یہ خواہش نہ کرے، اللہ تعالیٰ بس سب کے گناہوں کو معاف کرے اور سب کو ہدایت دے دنیا میں، مسلمانوں کو۔ پھر اللہ تعالیٰ مزید فرماتے ہیں الذین یصدون عن سبیل اللہ ویبغونہا عوجا وہم بالآخرۃ ہم کافرون۔ بس اللہ تعالیٰ ان کے مزید ان کا دنیا میں ان کا کیا گناہ تھا، کیا ان کے مزید کام کرتے تھے، یہ برے کام کہ وہ روکتے تھے۔ اس کا ترجمہ ہے جو لوگ اللہ کی راہ سے روکتے ہیں اور اس میں کجی تلاش کرتے ہیں، اور آخرت کے ساتھ کفر کرنے والے بھی وہی ہیں۔ تو اب دیکھیں یہاں پر ان کا ایک گناہ کیا بتایا گیا، الذین یصدون عن سبیل اللہ، ٹھیک ہے۔ تو وہ کیسے روکتے تھے؟ جب خود نہیں ماننا چاہتے تو وہ کیا کرتے تھے کہ اسلام میں عیب ڈھونڈتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں میں کا مذاق بناتے تھے، یا اس میں کچھ نہ کچھ ایسے طریقے ڈھونڈتے تھے جس سے دوسرے لوگوں کے دلوں کو خراب کرے، دوسروں کو شک میں مبتلا کر دیں۔ ایک تو ہوتا ہے کہ انسان یہ بھی بہت بڑا ظلم ہے کہ انسان نے ظلم کیا کہ وہ اللہ کی اس کے سامنے ہدایت آئی اور اس نے جانتے بوجھتے انکار کیا، لیکن جو اس سے بڑا ظلم یہ ہے کہ انسان خود کو رکا اور دوسروں کو بھی وہ روکتا ہے۔ اور یہی کام کرتے تھے مشرکین مکہ کہ جو بڑے بڑے سردار تھے وہ خود تو ایمان لانے سے انکار کیا ضد سے، لیکن وہ دوسروں کے لیے مشکلات پیدا کرتے تھے۔ یہی بات یہودی مدینہ کے یہودی بھی کرتے تھے کہ نئے مسلمان ہونے والوں کے دلوں میں شک پیدا کرنے والی باتیں کرتے تھے، تو اس طرح سے وہ دین سے روکتے تھے لوگوں کو۔ پھر وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا، عوج ٹیڑھا پن، ٹھیک ہے، تو وہ دین میں ٹیڑھا پن ڈھونڈتے تھے، دین میں کوئی ایسی بات ڈھونڈتے تھے جس کے ذریعے وہ اس کو مذاق بنا سکے یا اس پر اعتراض کر سکے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ کہف میں فرمایا الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے بندے پر جو کتاب نازل کی، قرآن نازل کیا، اس میں کوئی ٹیڑھا پن نہیں رکھا ہے۔ قرآن ایک سچی کتاب ہے اور پڑھنے والا اس سے ہدایت پاتا ہے، جو بھی اخلاص کے ساتھ اس کی طرف آتا ہے تو وہ ہدایت پاتا ہے۔ یبغون فیہا عوجا، یہاں پر تھوڑا سا فی جو ہے اس میں محذوب ہے کہ اس قرآن میں وہ ٹیڑھا پن ڈھونڈتے ہیں، اس میں سے اعتراضات نکالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ طٰہٰ میں فرمایا پہلی آیت میں لا تری فیہا عوجا، کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے جس میں تمہیں کوئی ٹیڑھا پن نظر نہیں آئے گا، ہر بات سچی اور سیدھی ہے اور قابل یقین ہے، قابل ایمان ہے۔ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ، اور وہ آخرت کا انکار کرتے ہیں۔ یہ تیسری صفت یہاں اس آیت میں بتائی گئی۔ پہلی کیا بتائی گئی؟ ان آیت میں مشرکین کی اور کفار مکہ کی اور دین سے انکار کرنے والے جو بھی ہیں ان کے لیے ان کی جو صفات بتائی۔ تو پہلی بات اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں، پھر
یہاں پر دوسری بات کیا ہے کہ دوسروں کو بھی اللہ کے راستے سے روکتے ہیں، پھر قرآن میں ٹیڑھا پن ڈھونڈتے ہیں، اعتراضات ڈھونڈتے ہیں، اور آخرت میں وہ انکاری ہیں، آخرت کے انکاری ہیں کہ ان کو یہ بات بتائی جاتی ہے کہ تمہیں اٹھایا جائے گا اور تمہیں اپنے اعمال کا بدلہ ملے گا، تو وہ اس کو ماننے سے انکار کرتے ہیں۔ اولئک لم یکونوا معجزین فی الارض وما کان لهم من دون اللہ من اولیاء۔ اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ چاہے دیکھیں دنیا میں اللہ نے اختیار دیا ہے بندوں کو، لیکن اللہ تعالیٰ نے کسی کو بے لگام نہیں چھوڑ دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ پورے طرح سے اللہ قابض ہے، اللہ قدرت رکھتا ہے کہ جو چاہے اپنے بندوں کے ساتھ کرے۔ مگر یہ جب انسان سرکشی میں بڑھ جاتا ہے تو اس کو ایسا لگتا ہے کہ چونکہ اللہ کی پکڑ فوراً نہیں آتی، تو وہ سمجھتا ہے کہ میں آزاد ہوں، اس دنیا میں جو چاہوں کروں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ لوگ یہ اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے، نہ ہی اللہ کی گرفت سے یہ بھاگ سکتے ہیں۔ اللہ جب چاہے گا ان کو پکڑ لے گا، اس زمین پر بھی ان کو پکڑ لے گا۔ اللہ کا عذاب ان کو جب اللہ چاہے گا، جب ان کی مہلت پوری ہو جائے گی، اور آخرت میں تو پھر ایسے لوگوں کے لیے عذاب ہے ہی۔ اور جب اللہ کا عذاب آ جائے گا، پھر اللہ کے عذاب سے ان کو کوئی نہیں چھڑا سکے گا، کوئی مدد نہیں کر سکے گا۔ جن کو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمیں طاقت دینے والی ہیں، یہ شریک ہیں ہمارے، یہ ہمارے معبود ہیں، تو کوئی بھی ان کی مدد کے لیے نہیں آ سکے گا۔ پھر یضاعف لہم العذاب، ان کے لیے دگنا عذاب ہے۔ تو دگنا عذاب سے کیا مطلب ہے؟ دوہرا عذاب سے کیا مطلب ہے؟ دیکھیے ایک عذاب تو ان پر یہ ہے کہ انہوں نے خود کفر کیا۔ دوسرا عذاب کیوں ہوگا؟ کہ انہوں نے دوسروں کو روکا دین سے، ٹھیک ہے؟ تو جب ان کا اپنا گناہ اور جو ان کی وجہ سے گمراہ ہوں گے، جن لوگوں کو یہ گمراہ کریں گے، تو ان کے گمراہ کرنے کا عذاب بھی ان پر ہوگا۔ یہ بات سورہ اعراف میں بتائی گئی ہے، سورہ نحل 88 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو لوگ کفر میں مبتلا رہے اور دوسروں کو اللہ کی راہ سے روکتے رہے، ہم ان پر عذاب کا اضافہ کرتے جائیں گے، کیونکہ یہ فساد مچانے والے ہیں۔ اور فساد کیا ہوتا ہے؟ بگاڑ پیدا کرتے ہیں۔ یہ خود تو گناہ کرتے ہیں، دوسروں کو بھی گناہ کی طرف لے جاتے ہیں، خود شرک اور کفر کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی شرک اور کفر کی طرف لے جاتے ہیں۔ اسی طرح سورہ اعراف 39 میں اللہ نے فرمایا کہ اللہ کا حکم ہوگا قیامت کے دن کہ جنوں اور انسانوں کو کہ جو فرقے پہلے گزر چکے ہیں تم بھی ان کے ساتھ جہنم میں جاؤ۔ تو جب جہنم میں ڈالا جا رہا ہوگا گروہ در گروہ لوگوں کو، تو پھر جب ایک گروہ کو ڈالا جا رہا ہوگا تو ان سے کیا کہا جائے گا کہ جنوں اور انسانوں کے جو فرقے پہلے گزر چکے ہیں تم بھی ان کے ساتھ جہنم میں جاؤ۔ اور جب کبھی کافروں کی ایک جماعت دوزخ میں داخل ہوگی تو اپنی جیسی دوسری جماعت کو برا بھلا کہے گی۔ پھر جب سب جہنم میں اکٹھے ہو جائیں گے تو پہلے جہنمیوں کے بارے میں کہیں گے کہ اے ہمارے آقا، ہمیں انہی لوگوں نے گمراہ کیا تھا، لہٰذا انہیں ہم سے 2 گنا دوزخ کا عذاب دے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ ہر ایک کے لیے 2 گنا عذاب ہے، لیکن تم کو خبر نہیں۔ اور پہلے پچھلوں سے کہیں گے تم کو ہم پر کوئی فوقیت نہیں، لہٰذا اپنے کرتوتوں پر عذاب کا ذائقہ چکھتے رہو۔ دیکھیں ان آیت سے کیا پتہ چلتا ہے کہ دنیا میں جو کفر و شرک کرنے والے بڑے آپس میں جڑے ہوئے ہوتے ہیں، مسلمانوں کے خلاف ہوتے ہیں، لیکن وہ آخرت میں ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے اور ایک دوسرے کو الزام دیں گے کہ ان کی وجہ سے ہم گمراہ ہوئے ہیں، تو ان کو اللہ تعالیٰ تو ان کو دوہرا عذاب دے۔ اور یہاں پر تھوڑا سا سائٹ کا یہ سوچنے کا ہے کہ جب ہر انسان کے کچھ ماتحت ہوتے ہیں، والدین کے لیے اولاد ہوتی ہے، یا ہمارے ہر انسان کے کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی لوگوں پر اثر ہوتا ہے، تو انسان اپنے جن لوگوں پر ہمارا اختیار ہے، جو ہمارے نیچے ہیں، ان کے لیے بھی ہمیں احتیاط کرنی چاہیے کہ اگر ہم غلط بات کرتے ہیں، غلط گناہ کے کام کرتے ہیں،
تو ہم اپنی اولاد کو بھی اس طرف کھینچتے ہیں۔ ماں باپ بعض اوقات اولاد جب چھوٹی ہوتی ہے تو یہ نہیں سوچتے اور وہ گناہوں میں ہوتے ہیں، نافرمانی کے کاموں میں ہوتے ہیں، اور پھر جب اولاد بڑی ہوتی ہے تو وہ بھی اسی راستے پر چل نکلتی ہے، یا غلط عقائد انسان اپنے بچوں کو سکھاتا ہے تو پھر والدین کے لیے بھی بچے آخرت میں ان کو الزام دیں گے کہ تم ان لوگوں نے ہم کو گمراہ کیا، ان لوگوں نے ہمیں سیدھے راستے سے روکا۔ تو یہ جو ہے یہ بہت ہی ضروری بات ہے کہ انسان اگر اللہ نے جیسے والدین ہے تو اس پر بچوں کی ذمہ داری ہے، اسی طرح بہن بھائیوں کی، رشتہ داروں کی ذمہ داری ہوتی ہے، اور مسلمانوں کو اپنے معاشرے، جس معاشرے میں ہم رہتے ہیں، ہماری ذمہ داری ہوتی ہے۔ انسان غافل نہ رہے کہ خود صرف اپنی حد تک سوچے، بلکہ اپنی اصلاح کرے اور دوسروں کی بھی اصلاح کرے، یہی کامیابی کا ذریعہ ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے یہاں جو بات کہی آگے، مَا كَانُوا يَسْتَطِيعُونَ السَّمْعَ وَمَا كَانُوا يُبْصِرُونَ، کہ یہ جو لوگ تھے، جو گمراہ لوگ تھے، جنہوں نے کفر و شرک کیا، حق کو قبول نہیں کیا، تو وہ دنیا میں ان کا کیا طریقہ تھا کہ وہ سنتے نہیں تھے اور نہ ہی وہ دیکھتے تھے۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے انسان کو آنکھیں اور آنکھیں دی ہیں، کان دیا ہے، عقل دی ہے، دل دیا ہے۔ یہ کیوں دیا ہے کہ ان سب چیزوں سے انسان حق کو پہچانے، لیکن جب انسان اس دنیا میں حق کو پہچاننے کے لیے ان چیزوں کو نہیں، ان فیکلٹیز کو نہیں استعمال کرتا تو گویا ایسے ہی ہے جیسے وہ اندھا انسان ہے یا وہ کانوں سے بہرا ہے۔ اس کے کچھ اور بھی معنی کیے گئے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس میں سورہ اعراف 179 میں اس کے یہ ان لوگوں کے بارے میں کہا گیا کہ جو اتنا بغض ان کے دلوں میں ہوتا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہ وہ آپ کی بات سنتے نہیں تھے، سن نہیں سکتے تھے، اتنے ان کے اپنے اندر کے بغض کی وجہ سے نہ آپ کی طرف دیکھنا گوارا کرتے ہیں۔ دیکھیں، ہمیں بعض اوقات بعض لوگوں سے پر غصہ ہوتا ہے تو غصے کی حالت میں ہمارا ان سے سامنا ہوتا ہے تو ہمارا دل نہیں چاہتا کہ ہم ان کی شکل بھی دیکھیں۔ اب آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنا زیادہ کافروں کو بغض تھا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سننا بھی نہیں چاہتے تھے اور نہ وہ آپ کی طرف دیکھنا چاہتے تھے۔ اور آج بھی اگر آپ ان لوگوں کو، کچھ لوگوں کو آپ حق بتانا چاہیں تو وہ اسی طرح سے کرتے ہیں کہ آپ کی بات، وہ چاہتے ہیں کہ آپ کا منہ ہی بند ہو جائے، کہ ان کو کچھ سننا نہ پڑے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ اعراف 179 میں فرمایا، یقیناً ہم نے بہت سے جن اور انسان جہنم کے لیے پیدا کیے، جن کے دل ہیں مگر سمجھتے نہیں، ان کی آنکھیں ہیں مگر دیکھتے نہیں، اور کان ہیں مگر سنتے نہیں، یہی لوگ جانوروں کی طرح ہیں، بلکہ گمراہی میں وہ ان سے بھی گئے گزرے ہیں اور یہی غافل ہیں۔ دیکھو، علماء نے اس کے کچھ تفسیرات کی ہیں۔ سننا اور دیکھنا، تو انسان ان صلاحیتوں کو کیوں نہیں استعمال کرتا؟ اس کی ایک تفسیر یہ کی گئی، وما کانوا یبصرون، اس آیت کی ایک تفسیر یہ کی گئی کہ وہ دنیا میں اس قدر مشغول ہوتے ہیں، جو لوگ دنیا کی محبت میں اس قدر کھوئے ہوئے ہوتے ہیں، دنیا کی زیادہ سے زیادہ حاصل کرنے میں اس قدر لگے ہوئے ہوتے ہیں کہ ان کی آنکھیں اور ان کے کان کا فوکس صرف دنیا کی طرف ہی ہوتا ہے، اور وہ ان سے جب آخرت کی بات کی جاتی ہے، حق آخرت کے فائدے کی کوئی بات کی جاتی ہے، ان کی کوئی اصلاح کی بات کی جاتی ہے، ان کو حق بات سنانے کی کوشش کی جاتی ہے، تو ان کا ایک ہی طرف دھیان ہوتا ہے، بس دنیا کی طرف، اور وہ اس کو نہیں سن سکتے۔ تو ظاہری بات ہے، اگر انسان سنے گا نہیں تو اس کو ہدایت بھی نہیں ملتی۔ اگر دیکھ کر بھی حق کو قبول نہیں کرتا، سن کر بھی نہیں کرتا، تو پھر ہدایت نہیں ملتی۔ دوسری تفسیر یہ کی گئی اس کی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا، کہ اللہ تعالیٰ دلوں پر مہر لگا دیتا ہے اور کانوں میں بوجھ ڈال دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ایسا کیوں کرتا ہے؟ جب اللہ تعالیٰ کے دین کو انسان قبول نہیں کرنا چاہتا، حق بات نہیں سننا چاہتا، اللہ کا فرما بردار نہیں ہونا چاہتا، تو پھر اس کے دل پر گناہوں سے، اس کی نافرمانی کی وجہ سے اس کا دل جو ہے وہ اس صلاحیت کو کھو دیتا ہے کہ وہ حق کو قبول کرے۔ اس کی آنکھیں اور کان جو ہے وہ حق کو سن ہی نہیں سکتے۔
اللہ تعالیٰ مہر لگا دیتا ہے، اور یہ مہر ان کی سزا ہوتی ہے، کیونکہ وہ حق سے بھاگتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ ان کو بطور سزا ان پر مہر لگا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بات کئی جگہوں پہ کہی قرآن میں، بل طبع اللہ علیہا بکفرہم، ان کے کفر اور انکار کی وجہ سے اللہ نے ان کے مہر لگا دی، ان کے دلوں پر، آنکھوں پر۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا فلما زاغوا ازاغ اللہ قلوبہم، جب انہوں نے ٹیڑھا راستہ پسند کیا، جب ٹیڑھپن کو پسند کیا حق کے بجائے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو بھی ٹیڑھا کر دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، منافقین کے بارے میں فرمایا کہ ان کے دلوں میں منافقت کی بیماری تھی، تو پھر ہم نے ان کی اس بیماری کو اور بڑھا دیا سزا کے طور پر۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ، کہ ہم نے ان کے دلوں کو، ان کی آنکھوں کو پھیر دیا، کیونکہ انہوں نے پہلی بار ہی حق کو جھٹلا دیا تھا۔ انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ ہمیں حق کو نہیں سننا، ہمیں سچ بات نہیں چاہیے، تو اللہ نے پھر ان کے دلوں کو پھیر دیا حق سے۔ تو یہ بات جو ہے سوچنے والی ہے کہ انسان پر بطور سزا انسان اپنی صلاحیت ختم کر دیتا ہے، پھر اس کو صحیح معنوں میں اس کو سمجھ ہی نہیں آتا، نہ اس کو حق سنائی دیتا ہے، نہ اس کو دکھائی دیتا ہے۔ تیسری تفسیر یہ کی علماء نے، تیسری بات کچھ ایسی ہے جو پہلی بات تھی کہ انسان جب دنیا پسند ہوتا ہے، جب گناہوں میں آلودہ ہوتا ہے، تو اس کو بہت کراہت ہوتی ہے۔ آپ نے دنیا میں، ہم بھی یہاں بھی دیکھتے ہیں، آج بھی دیکھتے ہیں کہ جب بعض لوگوں کو صرف ہم قرآن کی کوئی بات کرتے ہیں، حوالہ دیتے ہیں، یا ان کو دین کی طرف بلانے کے لیے صرف ان کو انکریج کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو وہ بہت زیادہ ناراض ہو جاتے ہیں۔ ان کے دلوں میں اتنی کراہت ہوتی ہے کہ ان کو حق کی بات سننی ہی نہیں ہوتی، ان کا دل بند ہو جاتا ہے۔ حق کے نام سے ہی ان کو کراہت اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ ان کا بس نہیں چلتا کہ وہ اپنے کانوں کو بند کر لیں اور آنکھوں کو بند کر لیں۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بتایا وقال الذین کفروا لا تسمعوا لہذا القرآن، کہ جو کفار تھے، جو بڑے بڑے سردار تھے، جو ایک دوسرے سے کہتے تھے کہ تم قرآن کو مت سنو، یعنی سننے سے بھی وہ ایک دوسرے کو روکتے تھے کہ مت سنو۔ نوح علیہ السلام نے کہا کلما دعوتہم لتغفر لہم جعلوا اصابعہم فی آذانہم، کہ یا اللہ میں جب کبھی ان کو دعوت دین دینے کی میں کوشش کرتا ہوں تاکہ یہ تجھ سے استغفار مانگے اور تو انہیں معاف کر دے، تو یہ اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال دیتے ہیں۔ تو یہ ساری وجوہات ہوتی ہے جس کی وجہ سے انسان کے پاس آنکھیں کان تو ہوتے ہیں، لیکن وہ بالکل جانور کی طرح ہو جاتے ہیں کہ جس سے کوئی فائدہ ان کو نہیں حاصل ہوتا۔ اور ایک اور وجہ بھی علماء نے بتائی کہ چونکہ جو بت پرست لوگ ہوتے ہیں وہ بتوں کو معبود سمجھتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے بار بار بتایا کہ بت تو سنتے بھی نہیں ہیں اور نہ وہ دیکھتے ہیں، تو تم ان کو خدا مانتے ہو، تو پھر اللہ تعالیٰ نے وہی صلاحیت ان کے کانوں کو بند کر دیا، ان کی آنکھوں کو بند کر دیا کہ پھر ان کو حق نظر نہیں آتا۔ ہمارے لیے کیا سبق ہے اس میں کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے یہ علم کے دروازے ہیں، آنکھ اور کان یہ ہدایت کے دروازے ہیں، ٹھیک ہے، دل، آنکھیں، کان علم و ہدایت کے ذریعے، لیکن اللہ کی بہت سی مخلوق ان اعضاء سے فائدہ نہیں اٹھاتی اور علم و ہدایت سے بے بہرا رہ جاتی ہے، لہذا دلوں کے ہوتے ہوئے بھی نہیں سمجھتے، آنکھیں کے ہوتے ہوئے بھی نہیں دیکھتے۔ تو پھر ہمارے لیے یہ سبق ہے کہ ہم اس نعمت کو پہچانیں اور حق سے کبھی بھی منہ نہ موڑے۔ انسان جب حق کو سنتا ہے تو اس کا دل کھلتا ہے اور اسے ہدایت ملتی ہے۔ اچھا، پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اولئک الذین خسروا انفسهم وضل عنہم ما كانوا یفترون۔ اب اللہ تعالیٰ ان لوگوں کا انجام بتا رہے ہیں کہ یہ لوگ جو ہیں خسروا انفسهم، دنیا میں جنہوں نے اپنے ان چیزوں سے فائدہ نہیں اٹھایا، ان صلاحیتوں سے فائدہ نہیں اٹھایا، حق کو قبول نہیں کیا اور کفر پر مرے، شرک پر مرے، تو پھر وہ کیسے تھے کہ خسروا انفسهم، اپنے آپ کو بہت بڑے خسارے میں ڈال دیا انہوں نے، اور وضل عنہم ما كانوا یفترون، اور جو بھی وہ اللہ پر جھوٹ باندھتے تھے،
جیسے ہم نے آگے پڑھا کہ جو اللہ پر جھوٹ باندھنا کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات کسی اور مخلوق میں سمجھنا، یا ایسے معبود اللہ کے علاوہ غیر اللہ کو معبود بنانا، یہ سب کیا ہے؟ یہ سب جھوٹ اللہ پر باندھنا ہے۔ تو یہ آخرت میں یہ کوئی بھی ان کی مدد نہیں کرے گا۔ انسان سوچتا ہے جو لوگ کفر کرتے ہیں اور جو بت پرست ہوتے ہیں، جو اللہ کے سوا کسی اور ہستیوں کو پاس جاتے ہیں کہ وہ بغیر سبب کے ان کی مدد کریں گے، تو وہ آخرت میں یہ لوگ بہت حسرت میں ہوں گے، کیونکہ یہ ہستیاں ان کی مدد کے لیے نہیں آئیں گی۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ احقاف میں فرمایا 5 اور 6 میں کہ اور کون گمراہ ہوگا جو اللہ کو چھوڑ کر ایسوں کو پکارتا ہے جو قیامت تک بھی اسے جواب نہ دیں، بلکہ وہ تو ان کی پکار سے بھی محض بے خبر ہیں، اور جب لوگ اٹھائے جائیں گے تو یہ ان کے دشمن بن جائیں گے اور ان کی پوجا پاٹ کا صاف انکار کر دیں گے۔ جتنے بھی معبود باطلہ ہیں وہ انکار کریں کہ ہمیں نہیں پتہ، یہ ہماری عبادت نہیں کرتے تھے، وہ اپنے آپ کو بری بتائیں گے اس سے اور انکار کریں گے۔ تو آپ دیکھیں کہ جب اللہ کا سہارا بھی ان کو نہیں ہوگا، اللہ تو ان سے ناراض ہوگا، اپنی رحمت ان سے منہ پھیر دے گا، اللہ کی رحمت ان کو نصیب نہیں ہوگی، اور جن کے اوپر ان کو امیدیں تھی وہ بھی ان کی طرف ان کی مدد نہیں کریں گے۔ دیکھیں ایک طرف تو جنت کی بہاریں ہیں اور دوسری طرف جہنم کے سخت کھولتا ہوا پانی ہے، اور ان کے لیے کھانے کے لیے لہو اور پیپ ہوگا۔ بلند اور بالا محلیں جو جنت میں ہوں گے، دوزخ میں جو ہوگی تنگ اور تاریک کوٹریاں ملیں گی ان کو۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے کہ انسان اپنے آپ کو خسارے میں نہ ڈالے، یہ دنیا کی مہلت سے فائدہ اٹھائے اور اللہ کا بندہ بن کے رہے اور اللہ کو راضی کر کے اس دنیا سے جائے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائے لا جرم انہم فی الآخرۃ ہم الاخسرون۔ یہاں پر یہ اللہ تعالیٰ نے چونکہ انہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈالا دنیا میں اور جھوٹی باتیں گھڑی، تو پھر آخرت میں وہ خسارے میں ہوں گے۔ پھر ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات واخبتوا الی ربہم اولئک اصحاب الجنہ هم فیہا خالدون۔ اب ان کے برعکس اب اللہ تعالیٰ مسلمانوں کا، مومنوں کا حال بتا رہے ہیں کہ جو ایمان لائے اور نیک عمل بھی کرتے رہے اور اپنے رب کی طرف جھکتے بھی رہے، یہی جنت والے ہیں، یہاں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ تو یہاں پر دیکھیں کچھ خصوصیات بتائی ہیں، ایک تو ایمان، دوسرا عمل صالح، اور ایمان تو اللہ پر، غیب پر، ہر چیز جو مکمل مفصل ایمان ہے، ٹھیک ہے۔ پھر عمل صالح جو ہے وہ جو قرآن و حدیث میں نیک اعمال بتائے گئے ان کو پورے اخلاص سے اللہ کی رضا کے لیے اور اللہ سے اچھا اجر حاصل کرنے کی نیت سے کرنا، تو یہ عمل صالح ہوتے ہیں۔ اور تیسری جو خصوصیت بتائی یہاں اخبتوا الی ربہم، تو اخبتوا کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں اخبات جو ہے وہ جھکنا، عاجزی کرنا اور مطمئن ہونا، یہ سارے اس کے معنی ہیں۔ کیا مطلب ہے؟ کہ انسان اپنے آپ کو اللہ کے سامنے عاجز سمجھے۔ نماز میں بھی انسان جیسے اپنا عاجز بندہ بن کے اللہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، اور پھر ایسے لوگوں کو اطمینان ہوگا، وہ اللہ کے فیصلوں سے مطمئن ہوں گے۔ مومن جو ہے، دیکھیے دنیا میں امتحان کی جگہ ہے تو اچھے برے حالات تو سب کے پر آتے ہیں، لیکن مومن جو ہے وہ اللہ کی تقدیر پر، اللہ کے فیصلوں پر مطمئن ہوتا ہے۔ تو پھر جب یہ خصوصیات ہوں گی تو پھر یہ جنت میں جائیں گے۔ اخبات جو عاجزی کی کچھ صفات کا ذکر جو ہے سورہ حج میں آیت 35-36 میں کیا ہے، اس کا ترجمہ ہے ہم نے ہر قوم کی عبادت کے طریقے مقرر کر دیے ہیں تاکہ وہ اللہ کے دیے ہوئے چوپائے جانوروں پر اللہ کا نام لیں، لہٰذا تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے، اسی کی فرما بردار رہو، اور آپ عاجزی کرنے والوں کو یہ خوشخبری سنا دے۔ دیکھیں عاجزی کرنے والے، عاجزی ضروری ہے بندے کے لیے، ٹھیک ہے، جن کے دل اللہ کے ذکر کرتے وقت لرز جاتے ہیں، اور مصائب پر صبر کرنے والوں کو بھی، نماز قائم رکھنے والوں کو بھی، اور ہماری دی ہوئی روزی میں سے خرچ کرنے والوں کو بھی۔ تو عاجز انسان یہ سارے کام کرتا ہے، وہ صبر کرتا ہے، شکر کرتا ہے،
اور نماز کو قائم کرتا ہے اور اللہ کے نام پر رزق میں سے خرچ کرتا ہے، پھر ایسے لوگوں کے لیے وہ اصحاب الجنہ ہوں گے اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں مثل الفریقین کالاعمی والاصم والبصیر والسمیع هل یستویان مثلا افلا تذکرون۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان دونوں جماعتوں، یعنی کہ ایک تو کافر نہ ماننے والے، اللہ پر جھوٹ باندھنے والے، اور دوسرے مومن اور نیک کام کرنے والے اور عاجز بندے، ان دونوں میں ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ ان کی مثال ایسے ہی ہے جیسے اندھے، بہرے اور دیکھنے والے اور سننے والے، یعنی کہ جو لوگ دنیا میں حق کو نہیں دیکھ سکتے وہ اندھے اور بہرے ہیں، اور جو مومن ہیں ان کو حق نظر آتا ہے، وہ حق کو سنتے ہیں، تو پھر ان کے دنیا میں بھی چونکہ ان کی حالت ایک جیسی نہیں ہے تو آخرت میں بھی ان کا انجام بھی ایک جیسا نہیں ہوگا، یہ برابر نہیں ہے۔ حل یستویان، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کیا یہ برابر ہو سکتا ہے؟ ایک طرف تو اندھا ہے اور ایک طرف دیکھنے والا ہے، ایک طرف بہرا ہے اور ایک طرف سننے والا ہے، تو یہ کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے کفر کو اور جگہوں پر بھی اندھیرا کہا اور ایمان کو نور کہا، تو گویا کہ مومن اور کافر ایک دوسرے کی ضد ہے، ٹھیک ہے، ہر معاملے میں، کیونکہ اندھا اور بہرا انسان جو ہے وہ چلنے پھرنے سے بھی معذور ہوتا ہے اور راستہ نہیں ڈھونڈ سکتا اپنا۔ تو یہاں بھی اصل میں تو انسان کو یہی سکھایا گیا کہ ہماری آنکھیں اور کان اور دل جو ہے وہ ہمیں راستہ دکھانے والی چیزیں ہیں، اور افلا تذکرون، انسان کو نصیحت لینا ہے، انسان ان باتوں سے نصیحت لے، ذکر کرے، اللہ کو یاد کرے اور غور و فکر کرے، قرآن سے فائدہ اٹھائے۔ اللہ تعالیٰ نے آخرت میں ہمیں سورہ ملک کی 10 میں بتایا کہ جو کافر ہے وہ کہیں گے لو کننا نسمع و نعقل ما کننا فی اصحاب السعیر، کاش اگر ہم سنتے اور سمجھتے تو پھر اس بھڑکتی ہوئی آگ والوں میں سے نہ ہوتے۔ تو خلاصہ کیا ہے کہ جو مومن ہے وہ خوش بخت ہے اور جو کافر ہے وہ بدبخت ہے۔ مومن جو ہے وہ بصارت رکھنے والا ہے اور کافر اندھا ہے، اور مومن جو ہے اپنے رب سے ڈرنے والے ہیں، حق سے نابینا نہیں ہوتا، اور کافر جو ہے وہ اندھا بہرا ہوتا ہے اور وہ اپنے حق کو پہچانتا ہی نہیں، اپنے رب کو نہیں پہچان پاتا۔ اور ہمیں قرآن و حدیث میں یہ دلائل بھی ملتے ہیں کہ آخرت میں بھی یہ اندھے اور بہرے اٹھیں گے اور یہ کہیں گے کہ یا اللہ تو نے ہمیں دنیا میں تو دی تھی آنکھیں، ہمیں اندھا کیوں اٹھایا؟ تو پھر ان سے کہا جائے گا تم نے دنیا میں اپنی آنکھوں کو، اپنے کانوں کو استعمال کر کے حق سے اندھے بنے رہے، حق کو قبول نہیں کیا، تو پھر اب آج تمہارا یہی حشر ہوگا۔ سورہ انفال کی آیت نمبر 23 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر اللہ ان کافروں میں، ان انکار کرنے والوں میں کوئی بھلائی دیکھتا تو انہیں ضرور سناتا، البتہ مومن ہوشیار، سمجھدار، حق کو پرکھنے والا اور بھلائی برائی میں تمیز کرنے والا ہوتا ہے، لہٰذا وہ بھلائی اختیار کرتا ہے اور برائی سے بچتا ہے، غور سے دلائل سنتا ہے اور دلیل اور شبہ میں تمیز کرتا ہے، اسی وجہ سے اس پر باطل کا داؤ نہیں چلتا۔ دونوں میں آسمان اور زمین کا فرق ہے، پھر بھی لوگ ان دونوں گروہوں میں فرق نہیں کرتے۔ تو ہمارے لیے کیا سبق ہے کہ یہ دنیا کی مہلت کا وقت ہے، اس میں انسان کو آنکھیں اور کان کھلے رکھنی ہے، حق کو سننا ہے، سمجھنا ہے اور دین کو دلائل پر لینا ہے۔ دین جو ہے انسان کی خواہشات سے نہیں آتا، وہ دلائل پر ہوتا ہے، حق بات کے ہمیشہ دلائل ہوتے ہیں، تو انسان اپنی عقل سے، سمجھ سے دلائل کو دیکھتا ہے اور ان کے مطابق اپنی زندگی گزارتا ہے تو انشاءاللہ وہ آخرت میں کامیاب ہوگا۔ تو یہاں تک یہ ایک طرح سے مسلسل ہم دیکھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ 2 طرح کے لوگوں کا ذکر فرما رہے ہیں اور 2 طرح کے لوگوں کا انجام بتا رہے ہیں، اور اب آئندہ کے اللہ تعالیٰ آیات میں بہت سے انبیاء کرام کے واقعات بتا کر پچھلی قوموں کے حال بتائیں گے کہ انہوں نے کس طرح سے اللہ کی دی ہوئی ان آنکھوں اور کانوں کو استعمال نہیں کیا، انبیاء کرام کو جھٹلایا، اور کس طرح سے وہ دنیا میں بھی برے انجام کو پہنچے اور آخرت میں بھی ان کے لیے برا انجام ہے۔
اور اس میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف تھے، جو کفار مکہ تھے، جو مشرکین تھے، ان سب کے لیے یہ عبرت کی مثالیں ہیں، ان کے لیے ان کو ایک طرح سے ان پر حجت تمام کی جا رہی ہے۔